الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بات پر لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس ذات نے ہمیں ہفتے کے بعد پھر سے جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد کے اندر اکٹھا کیا. اس کے بعد ہم یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب تک ہماری زندگی ہے تب تک ہمیں اپنے گھر میں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی ایسے ہی اکٹھا ہونے کی توفیق اور ہمت نصیب فرماتے ہیں. دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، کہ غرض کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام بھی. دوستو، ایک کہاوت ہے، ایک قصہ ہے، ایک حکایت ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک لطیفہ ہو، لیکن اگر اس کو غور سے دیکھیں تو وہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر ایک حقیقت بیان کی گئی کہ ایک بڑے میاں ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، وہ باہر گلی میں ان کی ایک اشرفی گم ہو گئی. وہ باہر گلی میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایک شخص آ کے ان سے پوچھتا ہے کہ بڑے میاں کیا ہوا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو بڑے میاں کہتے ہیں کہ میری ایک اشرفی گم ہو گئی ہے، میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں. تو وہ صاحب جو پوچھنے والے ہیں اچھے آدمی تھے، بھلے آدمی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ مل کے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد جب وہ اشرفی نہیں ملتی تو وہ صاحب پوچھتے ہیں کہ بڑے میاں مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی اشرفی کہاں گری تھی، کہاں گم ہوئی تھی؟ تو بڑے میاں کہتے ہیں کہ اشرفی تو گھر کے اندر گری، وہاں گھر کے اندر گم ہوئی، تو گھر میں چونکہ اندھیرا ہے اس وجہ سے میں گھر میں نہیں ڈھونڈ سکا، باہر روشنی ہے، میں باہر ڈھونڈنے کے لیے آ گیا ہوں. اگر دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بوڑھے آدمی جو تھے عمر کے ساتھ ساتھ ان کی عقل کمزور ہو گئی، ان کے سوچنے کی سمجھنے کی جو صلاحیت تھی وہ کمزور ہو گئی. اس وجہ سے ان کو بات سمجھنے میں، ان کو معاملہ سمجھنے میں کچھ دقت پیش آئی اور وہ اندر ڈھونڈنے کی بجائے اس اشرفی کو باہر ڈھونڈنے کے لیے آ گئے. لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم اپنے اندر کا جو ضمیر ہے اس کو درست کرنے کی بجائے ہم باہر کو دیکھ رہے ہیں. ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں روشنی مل جائے، کہیں سے ہمیں سنورنے کی، اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی
اور اپنے ملک کو بہتر کرنے کی کہیں سے کوئی ترکیب مل جائے۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر کا جو ضمیر ہے، اندر کا جو انسان ہے، اس سے خطا ہو چکی ہے، وہ اپنے راستے سے بھٹک چکا ہے اور ہم باہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی دانشور نے کہا، کسی نے سوچنے والے نے کہا کہ اگر ہمارے جہالت بہت زیادہ ہے، اگر تعلیم دے دی جائے تو ہمارا معاشرہ سنور سکتا ہے۔ تعلیم دی گئی، جب ایک چور کو تعلیم دی گئی، اس کو ہنر سکھا دیا گیا، اس کو لوہار کا ہنر سکھا دیا گیا، تو وہ اس کے لیے چوری کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو گیا۔ پہلے تو وہ کچھ اس کو مشکل پیش آتی تھی، اب چونکہ وہ ہنر سیکھ چکا ہے، اب اس کو چوری کرنا اور بھی آسان ہو گیا، اس کے لیے تالا کھولنا اور بھی آسان ہو گیا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ ان کو اور زیادہ تعلیم دی جائے تاکہ یہ اپنے معاشرے کو بہتر کر سکیں، اپنے ملک کے نظام کو بہتر کر سکیں، اپنے گھر کے نظام کو بہتر کر سکیں۔ جب تعلیم اور دی گئی، ڈاکٹر بن گئے، وکیل بن گئے، انجینئر بن گئے، اب ان کے لیے چوری کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو گیا کہ ان کو اپنے ثبوتوں کو مٹانا، چوری کر کے اپنے ثبوت جو تھے ان کو مٹانا اور بھی آسان ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تعلیم آ چکی ہے۔ پہلے وہ ناسمجھی سے اپنے معاشرے کو بگاڑ رہے تھے، اب وہ سمجھ کے اپنے معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں، اب اپنے آپ کو سمجھ کے ساتھ بگاڑ رہے ہیں، ان کے لیے اور آسان ہو گیا۔ پھر کسی نے کہا کہ ایک گروہ بنا دیا جائے، ایک جماعت بنا دی جائے کہ جو ملک کو منظم کر کے چلا سکے، معاشرے کو بہترین طریقہ دے سکے۔ جب گروہ بن گیا، جب اکیلے تھے تو اس وقت چوری کرتے تھے، پھر جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو ان کے لیے چوری کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو گیا۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ انسان کا جو اپنا ضمیر تھا اس کو نہیں دیکھا۔ وہ بوڑھے میاں کو تو کہہ سکتے تھے کہ ان کی عقل ماری گئی، لیکن اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری بھی عقلیں معاف ہو چکی ہیں، ہم بھی عقل سے پیدل ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنے ضمیر کو درست کرنے کی جگہ ہم باہر دیکھنے لگ گئے کہ کہیں سے ہمیں کوئی نظام مل جائے۔ دوستو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ تبدیلی جو ہے انسان کے اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہے، اپنے دل کو، اپنے ضمیر کو بدلنے کا نام ہے۔ انبیاء آیا کرتے تھے، وہ آ کر کے اللہ رب العزت کے پیغام لوگوں کو سنایا کرتے تھے، لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کرتے، لوگوں کا جو معاشرہ جو تھا اس کا بناؤ سنگھار کرتے اور ایک بہترین معاشرہ بنتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دیکھنے والے نے دیکھا ایک میدان ہے، اس کے اندر ایک بھائی نکلتا ہے مشکیزہ پانی کا لے کر کے کہ میں اپنے بھائی کو تلاش کروں۔ جب اپنے بھائی کے پاس پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ زخموں سے چور ہے، اس کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے، وہ مشکیزے سے اپنے بھائی کو پانی پلانے لگتا ہے تو کہیں سے آواز آتی ہے پانی کی، تو وہ بھائی کہتا ہے جو زخموں سے چور ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو پانی پلاؤ جا کے، وہ دوسرے مسلمان کو پانی پلا دو۔ جب وہ بھائی اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بھی زخموں سے چور ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، تو کہیں اور سے بھی آواز آتی ہے کہ پانی کی، تو وہ جو زخمی شخص ہے دوسرا وہ بھی کہتا ہے کہ فلاں کو جا کے پانی پلا دیا جائے۔ جب اس کے پاس پہنچا جاتا ہے تو پہلے کے پاس پھر آ جاتا ہے، تو جب دیکھتے ہیں تو وہ پہلا شخص جو ہے وہ اللہ کو جا ملا، پھر وہ دوسرے کی طرف لپکتے ہیں کہ دوسرے کو پانی پلایا جائے، تو اتنے میں وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ ایسے ہی تیسرے شخص کے پاس پہنچا جاتا ہے، جب تیسرے کو دیکھا جاتا ہے تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ دوستو یہ تھے انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کہ یہ وہی لوگ تھے کہ جو ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے، کہ جن کا اونٹ کسی دوسرے کے کنویں سے پانی پی لیتا تو سال ہا سال تک ان کی لڑائیاں چلا کرتی تھی۔ اگر کسی چراگاہ سے
کوئی جانور کوئی چارہ چر لیتا تو سال ہا سال تک لڑائیاں چلتی، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جاتی، اور آج یہ وہی لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کی خاطر جان دینے والے بن گئے ہیں۔ کیا تھا کہ انسان کا جو ضمیر تھا اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، ان کے اندر کے انسان کو جگایا اور وہ ایک بہترین معاشرہ بن گیا۔ پھر ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مہمان آ گیا۔ آپ علیہ السلام کے گھر میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ اس مہمان کی مہمان نوازی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان یہ کرتے ہیں کہ اے لوگوں، میرا ایک مہمان ہے، کون ایسا شخص ہے کہ جو اس کی مہمان نوازی کرے؟ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی اتنا خاص انتظام نہیں۔ وہ اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان ہے، آج تو ہماری قسمت کھل گئی، اللہ کے رسول کا مہمان ہمارے گھر میں آ گیا۔ اپنی اہلیہ کو ہدایت یہ دیتے ہیں کہ جب دسترخوان لگ جائے بچوں کو پہلے ہی سلا دینا، تو جب دسترخوان لگ جائے کھانا کھانے لگے تو کسی نہ کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، اور میں اپنا ہاتھ ہلاتا رہوں گا۔ مہمان جو ہے اس کی وجہ سے اس کو یوں لگے گا کہ جیسے یہ کھانا کھا رہا ہے، تو مہمان اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ رات گزر گئی، جب صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ صحابی حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو طلحہ، تو نے کیا مہمان نوازی کی؟ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص مہمان نوازی نہیں کی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے ابو طلحہ، تیری جو مہمان نوازی تھی اس کے اوپر اللہ رب العزت کو اتنا رشک آیا کہ اللہ نے تیری تعریف میں قرآن کو اتار دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ دوستو، یہ تھی محنت، یہ تھی قربانی، یہ ہے اثار۔ آج یہ معاشرہ ہمیں نہیں مل سکتا، آج وہ انسانیت ختم ہو گئی ہے، آج ہم اس قسم کی مثال نہیں دے سکتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں کہیں جاتے تو وہ کہتے کونوا مثلنا، کہ ہماری طرح بن جاؤ۔ آج میں اور آپ کیا یہ بات کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کفار میں جا کر کے یہ بات کر سکتے ہیں؟ کفار کو کیا، ہم اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے بھی یہ بات نہیں کر سکتے کہ آپ ہماری طرح بن جاؤ۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بگاڑ لیا، اپنے نبی کی جو تعلیم تھی اس سے اس قدر پھر گئے کہ ہم اپنی طرح نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہماری طرح بن جاؤ۔ اللہ رب العزت کے نبی نے، اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، کہ جسم کے اندر انسان کے سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کا پورے کا پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا، وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو انسان کا پورا جسم جو خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دوستو، میں اور آپ اگر اپنے دلوں کے اندر جھانکتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو دل تھے ان کے اندر شہوات بھری ہوئی ہیں، ان کے اندر برائیاں بھری ہوئی ہیں، ان کے اندر غلاظتیں بھری ہوئی ہیں۔ جب ہمارے دلوں کے اندر اس قسم کی غلاظتیں ہوں گی تو ہمارا معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہمارا گھر اس وقت ترقی کر سکتا ہے جب ہم اللہ کے جو بھیجے ہوئے رسول تھے ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اور ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی سنت کو کبھی بھی زندہ نہیں کرنا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت ہے یہ
کہ ہم نے یہ تہیہ کر لیا، ہم نے یہ سوچ لیا، ہم نے پختہ عزم کر لیا کہ نہ تو ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور نہ ہی اپنے نبی کے طریقے کو ماننا ہے، ان کے مطابق ہم نے زندگی نہیں گزارنی۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہماری شادی ہوتی ہے یا کسی بچے کی سالگرہ ہوتی ہے یا کوئی اور گھر کے اندر کوئی بھی پروگرام ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی جو تعلیمات تھی اس سے بالکل پھر چکے ہیں۔ ہم وہ صحابہ کی طرح نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہماری طرح بن جائیں۔ دوستو اس کی ضرورت ہے، جب ہم اپنے اوپر محنت کریں گے، اپنے ضمیر کو سنواریں گے، اپنے اندر کے انسان کو سنواریں گے، ہم جھوٹ سے توبہ کریں گے، ہم غیبت سے، چغلی سے توبہ کریں گے، ہم رشوت سے توبہ کریں گے، ہم جتنے بھی اس قسم کے فسادات ہیں ان سے توبہ کریں گے، تو ہی اس معاشرے کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی زندہ مثال دے دی، اگر ہم بھی اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارا معاشرہ بھی ایک پرمثال معاشرہ بن سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔